ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، برتری، مقام، مرتبہ، درجہ و منزلت اللہ رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین احسن الخالقین خیر الرازقین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جو پوری کائنات کا واحد خالق، مالک، رازق اور منتظم کائنات ہے، کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلی و مصفیٰ کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیہ کریمہ، اس میں نیکی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ آج ہم نیکی کے بارے میں ہی کچھ مذاکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیکی کہا کسے جاتا ہے اور نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ ہم میں سے اکثر افراد کچھ اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہی اعمال کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ شاید کوئی اور نیکی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیکی اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا کہ جس لمحے میں وہ انسان نیکی سے محروم رہے یا وہ نیکی نہ کر سکے۔ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ نیکی کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انسان کا نیکی کرنے کے لیے تودو کرنا، کوشش کرنا، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد پھر نیکی کرنے کی توفیق یہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان نیکی کرتا ہے اسے پھر اللہ تعالی انعام کیا دیتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں نیکی کرنے والے کو اللہ تعالی عزت کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا نیک نام، نیک اعمال، نیک کردار اس کا زندہ و جاوید رہتا ہے۔ نیکی کرنے والا انسان اسے دلی سکون، اطمینان اور راحت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ کرنے والا انسان، اس سے دنیا کا سکون، اطمینان اور راحت چھین لی جاتی ہے۔ دنیا میں عزت اس کی ختم کر دی جاتی ہے۔ بدی کرنے والا انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ اسے دعائیں دینے کی بجائے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ شکر ہے وہ انسان ہم سے جدا ہوا۔ نیکی کیا چیز ہے؟ صرف کسی ایک چیز کا نام نیکی نہیں۔
نیکی اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، ٹائم نہیں آیا ان چیزوں کا۔ نماز پڑھنے کا اس کے پاس جب فرض ہوئی، ابھی زندگی میں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں آیا۔ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں ابھی نہیں آیا۔ کوئی اور عبادت نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس آدمی سے کہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہو اور اس آدمی نے دنیا کی زندگی میں کوئی بھی عبادت نہ کی ہو، اسلام قبول کیا ہو لیکن کوئی عبادت عملی لحاظ سے اس کی زندگی میں نہیں، اس کا نام بتاؤ۔ صحابہ کرام جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کون ہیں، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ قبیلہ دوس کی شاخ اشہل کا وہ فرد جب وہ مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا تو 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوتا ہے، مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں معرکہ ہوا، جب وہ واپس اپنے قبیلے میں آیا تو پتہ چلا کہ قبیلے کے لوگ وہ جہاد کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا چکے ہیں۔ اب یہ آدمی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نام کیا ہے؟ ثابت بن عمر، جو کہ حضرت اسیرم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کی دولت سے نوازتا ہے کہ جی بیٹے کا، بچے کا نام رکھنا ہے، کیا نام رکھا جائے؟ کوئی انفرادی سا نام ہو، منفرد نام ہو، تو یہ نام بھی وہ منفرد نام ہے، اسیرم۔ ان کا نام اصل ثابت بن عمر بن بخش، لیکن اسیرم کے نام سے تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ جب بچوں کے نام اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر رکھے جائیں گے تو ان صحابہ کرام کی سیرت کے وہ گوشے جنہیں آج ہمارا سوشل میڈیا ختم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر وہ زندہ و جاوید ہوں گے۔ بچے کا نام جب صحابی کے نام پہ رکھا جائے گا، وہ بچہ بڑا ہو کر پوچھے گا پاپا جان میرا نام اسیرم رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو باپ بتائے گا ایک فلاں صحابی تھے، کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں، اسلام قبول کیا تھا، نماز کا وقت زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد فوری طور پر میدان کارزار میں اترے، اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ کے نبی نے نبوت کی زبان سے اسے جنت کی بشارت دی تھی، اس صحابی کے نام پر بیٹا میں نے آپ کا نام اسیرم رکھا ہے۔ بیٹے کا نام جب خالد رکھا جائے گا، بچہ بڑا ہو کر پوچھے گا کہ خالد کون ہے، پھر اسے بتایا جائے گا کہ خالد بن ولید وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے 3-4 سال کے عرصہ میں
جہاد میں حصہ لے کر اسلام کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کی 3-4 سال کی زندگی، اس زندگی کے واقعات کو نوٹ کرنے میں آج ہزاروں صفحات کی کتابیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بچے کا نام جب خالد رکھا جائے گا، وہ پوچھے گا خالد کون؟ تو اسے بچے بتایا جائے گا کہ یہ خالد وہ صحابی رسول ہے جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا ذکر میں آگے کرتا ہوں کہ خالد یہ مدینہ میں میزبان رسول۔ تو اسیرم جب واپس آئے بتایا گیا کہ قبیلہ تو احد کے میدان میں جا چکا ہے، وہیں سے احد کے میدان میں پہنچے اور جا کر مسلمانوں کی طرف سے کلمہ پڑھنے کے بعد کافروں کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر پڑے احد کے میدان کے اندر۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، اشہل قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کون سے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ان کو اٹھائیں، ان کو دفنائیں۔ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ تو پوچھا کہ اسیرم جب آپ ہم سے جدا ہوئے تھے، آپ سفر پہ گئے تھے، آپ تو مسلمان نہیں تھے، ہم تو مسلمان تھے اس لیے آ گئے ہیں، آپ یہاں پر کیسے آئے ہو؟ کیا اپنے قبیلے کی جان بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہو یا اسلام کے لیے یہاں پہ آئے ہو؟ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کی سر بلندی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ الفاظ اور جملے زبان سے ادا ہوئے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اشہل قبیلے کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص اس نے اسلام قبول کیا اور یہاں پر آ کر کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ یہ ہیں اسیرم کہ جنہوں دنیا کی زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں ہے، ٹائم نہیں آیا نماز کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے بھی جنت مل جائے گی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ان کی زندگی میں نماز کا وقت ہی نہیں آیا، اس سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے۔ گویا کہ کلمہ پڑھنا، ایمان لے کر آنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح نیکی دوسرے مسلمانوں کے عیوب کو چھپانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل پتہ کیا ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے، میں کہتا ہوں میرے سچ بولنے سے مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں تو بات جو ہے منہ پہ کر دیتا ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ وہ کیسا، میں اس کی بات اس کے سامنے کر دیتا ہوں۔ فخر سے کہتے ہیں، یہ فخر نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ ہر جگہ پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر ہر سچ بولنا بھی درست نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پر، ہر موقع پر سچ بولنا بھی درست نہیں ہوتا۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں وہاں پہ خاموشی درست ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں پتہ ہے اس میں فلاں عیب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو پتہ ہے آپ جا کر دوسروں کو سچ بتاتے پھریں، یہ سچ بتانا غلط ہے۔ کسی کا عیب اس میں موجود ہے، وہ عیب اگر آپ دوسرے کو بتاتے ہیں، بول سچ رہے ہیں، لیکن آپ یا غیبت کرنے کے زمرے میں آ رہے ہیں یا آپ چغلی کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کے عیوب کو چھپانا۔ ہاں اگر کوئی فخر سے کہتا ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے نا، اپنے مضبوط ہے، وہ کہتا ہے میں ہر بات منہ پہ کر دیتا ہوں،
وہ اپنی تنہائی کی باتیں بتائے کہ میں تنہائی کے اندر لوگوں سے چھپ کر کتنی برائیاں کرتا ہوں، وہ لوگوں کو بتائے۔ دوسروں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرنا اور دھڑلے سے سینہ تان کر کہنا کہ مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں تو بات منہ پہ کر دیتا ہوں، میں کون سا اس سے لے کر کھاتا ہوں۔ ہاں اگر ایسی بات کرنی، اپنی تنہائی بتائے نا، میں کیا کرتا ہوں۔ دوسروں کے بارے میں بتانا آسان ہے، اپنی بدیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی غلطیوں کو بتانا یہ مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی میزبان رسول حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو سنا ہے کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تاریخ نے انہیں ان کی کنیت ابو ایوب انصاری کے نام سے یاد کیا ہے۔ نام ان کا خالد بن زید ہے، کنیت ان کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا کہ ایک حدیث میں نے سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ وہ حدیث میرے ذہن سے اب نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پوری حدیث مجھے اب زبانی یاد نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مہمان بنے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے قریب انہیں اعزاز حاصل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ رہے ہیں۔ وہاں پہ کتنی احادیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ کے حجرے تعمیر ہو گئے، وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے، وہاں پہ بھی حدیث سنی ہے۔ تو اس حدیث کو چھوڑ سکتے تھے؟ کوئی نہیں، بہت سی حدیث میں نے سنی ہوئی ہیں، ایک حدیث نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب ایک حدیث اسے مکمل طور پر ازبر کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اسے اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے سوچا میرے ساتھ جس صحابی رسول نے ان الفاظ کو سنا ہے وہ تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عقبہ بن عامر اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ تھے اس وقت مصر میں۔ اب سوچا حدیث لینی ہے، کیا کروں؟ زیادہ راہ لیا، مدینہ سے نکلے، کتنا سفر؟ 2-3 گھنٹے کا، دن کا 30 دن کا سفر کر کے مصر میں پہنچے، اور جا کر کہا ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث جو ہم دونوں اکٹھے تھے اس وقت سنی تھی، وہ حدیث مجھے بتائیے۔ اس وقت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے عیان نہیں کرتا، افشا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج میں اپنی زندگی میں دیکھوں اور اپنے معاشرے میں سوشل میڈیا میں جو چل رہا ہے اس کو دیکھوں تو پھر ہم تو اس سے گئے دور۔ ایک دوسرے کی کردار کشی، دوسروں کے عیوب کو تیسروں کو بتانا، یہ بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں یاد رکھیے، جو انسان دوسروں کے عیوب کو بتاتا ہے نا، دوسروں کے عیوب کسی اور کو بتاتا ہے، گویا کہ یہ بدی کر رہا ہے۔ اور پتہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جو انسان نیکی کرتا ہے نا اسے اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، جو بدی کرتا ہے اسے پھر اور بدی کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ وہ بدی پہ بدی کرتا رہتا ہے، ایک بدی کی، ایک گناہ کیا، اس کے بدلے میں اور پھر گناہ کرے گا، پھر اور گناہ کرے گا، وہ گناہوں کی، بدیوں کی دلدل میں دنستا جائے گا۔ نیکی کرنے والے کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے، بدی کرنے والے کو پھر بدی کا راستہ اس کے لیے مزید آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی یہ بھی ہے کہ انسان
سچ بولے. سچ بولنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن وہاں پہ سچ بولے جہاں سچ کی ضرورت ہو. سچ بولنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کیا سچ صرف یہی ہے جہاں میرا فائدہ ہے میں سچ بول دوں؟ میں اور آپ 2 منٹ کے لیے اگر سوچیں اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک ایسا لمحہ جہاں پر میں نے سچ بولا ہو، لیکن وہاں پہ کنڈیشن کیا ہو، مسئلہ کیا ہو، سچ بولنے میں مجھے نقصان ہو رہا ہے، سچ بولنے میں، جھوٹ بولنے سے وہاں پہ مجھے فائدہ ہو رہا ہو. جھوٹ بولنے سے وہاں پر مجھے فائدہ ہو رہا ہو، سچ بولنے سے ظاہری طور پر اس معاملے میں مالی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے مجھے نقصان ہو رہا ہو. کیا میں اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے موقع پر سچ بولا ہو؟ اپنے فائدے کے لیے سچ بولنا، یہ تو اپنے فائدے کے لیے بولا جا رہا ہے نا. مزہ تو تب ہے معاملہ آ چکا ہے درمیان میں یہاں پہ سچ بولوں گا، مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے، عزت کا نقصان ہو سکتا ہے، فلاں نقصان ہو سکتا ہے. جھوٹ بولوں گا مجھے پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، فلاں چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے. وہاں پر رک کر میں نے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر سچ بولا ہے. دیکھیے میں اور آپ اپنی زندگی میں کہ اپنی ہوش کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا تلاش کر کے دیکھیے. میں اگر ابھی محاسبہ کروں تو میری زندگی میں تو کوئی نہیں مل رہا. سانگلہ ہل والوں کی زندگی میں مل سکتا ہے، بڑے نیک لوگ ہیں. میرا تعلق فیصل آباد سے. فیصل آباد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گنجوں کو کنگھے بھیج دیتے ہیں. وہ جو چیزیں بھیجتے ہیں جنگ بازار میں فلاں وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں جو کرتے ہیں وہاں پہ. میں اپنی بات کرتا ہوں، میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جہاں پہ سچ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شاگرد جا رہا تھا، سفر پہ تھے، تو شاگرد کو کہا کہ بھائی سادے راہ کھانے پینے کے لیے چیزیں باندھ لو. انہوں نے کپڑے کے اندر، پونے کے اندر 3 روٹیاں باندھ لی، سالن وغیرہ باندھ لیے جا رہے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، تذکیر کے لیے. تو جا رہے ہیں، راستے میں شاگرد کو بھوک لگی. کہا استاد جی روٹی لے آندی، روٹی کھا لیے تو ٹھہر جو ہوگی. ان کو بھوک لگی تھی، وہ تھوڑا سا پیچھے تھے، وہ پونا کھولا روٹیاں، وہ ایک روٹی کو پکڑا، لقمے کیے، ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں، ساتھ کھا بھی لی. جب آگے پہنچے جی بیٹھے جی کھانا کھائیں، جو روٹیاں کھولی دیکھی ہیں وہ 2 روٹیاں ہیں. امام غزالی نے پوچھا بھی روٹیاں 3 تھیں؟ 2 نہیں جی 2 روٹیاں تھیں. نہیں جی 2 روٹیاں تھیں. کہا چلے ٹھیک ہے 2 روٹی. کھانا وغیرہ کھائے، ایک روٹی خود کھا لی، ایک شاگرد کو کھلا دی، کھا کر آگے چل دی. آگے دیکھا کہ کافی دور جا کر 3 سونے کی اینٹیں ملی. 3 سونے کی اینٹیں ملی. امام غزالی نے کہا کہ اب اس کو تقسیم کرتے ہیں. کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ایک میری، ایک آپ کی. تیسری اینٹ کس کو؟ تیسری اینٹ اسے دی جائے گی جس نے وہ روٹی کھائی ہے. شاگرد نے کہا جی کتنے کتنے جھوٹ بلاؤ گے، ہن تو سچ بولنا ہی پڑنا. ہن تو سچ اپنے فائدے کے لیے وہ سچ بولنا، وہ کیا سچ ہے؟ سچ بولے جہاں پہ سچ میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، وہ سچ ہے. وہ سچ انسان کے لیے پھر راستے آسان کرتا ہے. لیکن ذاتی فائدہ برا نہیں ہے، ذاتی فائدہ برا نہیں ہے. قرآن کریم نے سورۃ التحریم میں سب سے پہلے یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. ذاتی فائدہ لو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسروں کو نقصان دے کر ذاتی فائدہ لو. ذاتی فائدہ وہاں لو جہاں پہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. وہاں پہ اپنا بھی فائدہ کیجئے، دوسروں کا بھی فائدہ کیجئے. جہاں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو، وہ آپ کے لیے ظاہری طور پر فائدہ ہے، حقیقی اعتبار سے وہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتا. نیکی یہ بھی ہے کہ انسان نیکی رہ جانے پر اس انسان کو شرمندگی محسوس ہو، وہ کہے فلاں نیکی رہ گئی، افسوس ہو کہ فلاں نیکی رہ گئی، فلاں نیکی رہ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا، اے ابن عمر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن صخر کیا کہتے ہیں
کہ عبدالرحمن بن صخر پتہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو مشہور صحابی رسول جنہیں تاریخ اور دنیا ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ ان کا نام ہے عبدالرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر آپ کو پتہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حاجی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو انسان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو انسان نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے، قبر میں دفنانے تک وہاں پہ رہتا ہے، اسے 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ تقریباً 7، 8، 9 کلومیٹر لمبا، 1 کلومیٹر کے لگ بھگ چوڑائی اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ تو میں نے سنا ہوا ہے کہ جو کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اگلا کے دفنانے تک جو رہتا ہے اسے 2 قرات کا ثواب، یہ نہیں میں نے سنا۔ کہا کیسے اب تصدیق کی جائے؟ کہا حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی کو بھیجا جائے اور وہاں سے تصدیق کروائی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھیجا گیا، پوچھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ بالکل بات درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے فرمایا ہے جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں رشتہ دار تھا دوست ہے یار نال دکان سے چل ہوں جانے منہ تو دکھانا ہی ہے، پھر جان بوجھ کے وہ سامنے آنا، ہاں بڑا دکھ ہوا جی سامنے آنا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے حوصلہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اس کو الفاظ بولے جائیں، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ میں شریک، اللہ کی رضا کے لیے دفنانے میں شریک، اور ساتھ دوسرا مقصد کہ آج یہ چارپائی پہ ہے، کل میں نے بھی آنا ہے، آج اسے قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے، کل مجھے بھی اس طرح دفنایا جائے گا۔ یہ کچھ لمحات ہوتے ہیں، اب یہ بھی تو ہمارا فیشن بن گیا ہے نا، وہاں پر بھی موبائل بھی بند نہیں ہوتے، وہاں پہ وہ ساز موبائل بھی چل رہے ہیں، ساتھ وہ فلاں 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 ان کا نام ہی نہیں لیتا جو وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ 2-3 مقامات تھے جہاں پہ جا کر کچھ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں آتا تھا۔ ہسپتال تھے، اب ہسپتالوں میں بھی جا کر وہ ایسی چیزیں جہاں پر انسان ہسپتال میں جا کر بھی انسان بدی سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ 2 قرات اسے ملتا ہے دفنانے تک، بیٹھ کے اپنے سر کو جھکا لیا، افسوس کرنے لگے اور اپنے آپ کو کہنے لگے ابن عمر تو کتنے ثواب سے محروم رہا، کتنی نیکیوں سے تو محروم رہا، تجھے پہلے پتہ ہوتا کہ دفنانے تک جو رہتا ہے اسے 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے تو 2 قرات کو لے لیتا، وہ 2 قرات تجھے نہیں ملے۔ کتنی دیر تک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کے چھوٹ جانے پر، رہ جانے پر افسوس کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجئے، لیکن وہ وصیت مختصر ہو۔ کہ صحابی کی التجا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اور آگے جواب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں فرمائیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز ایسے پڑھا کرو جیسا کہ وہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ وصیت ہے، نصیحت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے صحابی کے کہنے پر فرمائی ہے، یہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو جو جیسا کہ دنیا کی آپ کی زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو ولا تکلم کلاما تعذر منہ غدا، ایسی کلام نہ کرو، ایسا جملہ نہ بولو، ایسے الفاظ ادا نہ کرو جن الفاظ کے ادا کرنے پر کل تمہیں معذرت کرنا پڑے۔
جب تک انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتا وہ الفاظ انسان کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جب انسان الفاظ کو، جملوں کو ادا کر دیتا ہے پھر گویا کہ وہ انسان ان الفاظ کا محتاج بن جاتا ہے۔ اگر غلط جملے ہیں تو پھر اسے معذرت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكَلَّمْ کلامن، کہ ایسی گفتگو نہ کرو، ایسی کلام نہ کرو، ایسے جملے نہ بولو، ایسے الفاظ نہ بولو تعذر منہ غداً، کہ جن کی وجہ سے آپ کو کل معذرت کرنا پڑے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اپنی زبان کا درست استعمال کرے۔ زبان کو انسان غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دنیا کی زندگی میں اس کا استعمال انسان پر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں ہڈی رکھی نہیں ہے، اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں رکھی، لیکن اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بس اوقات بہت سے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زبان کے غلط وجہ سے۔ یہ زبان جسم کے لحاظ سے، اس کے حجم اور حیت کے اعتبار سے، ساخت اور سائز کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹی ہے، لیکن جرم کے اعتبار سے جرمہ صغیر و جرمہ کثیر، اس کا جرم سائز بہت چھوٹا ہے، وہ جرمہ کثیر، لیکن اس سے بہت بہت بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، درست استعمال نہیں کرتا، تو بڑے بڑے اجرام، بڑے بڑے جرائم ان کا یہ باعث بن جاتی ہے۔ تو حضرات، نیکی صرف جو ہے جو اس قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف وہی نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں، اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا بھی ذکر کیا گیا کہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی نیکی ہے۔ بعض لوگ کو جب کہا جاتا ہے فجر کی نماز آپ پڑھتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ نیکی بتانے لگا ہوں گی، وہ کہتے ہیں جی جاگ نہیں آتی، تو آپ اس کے سامنے کوئی اور بات نہ کریں، ایسا کریں کہ 150 روپے کا وہاں سے وہ کلاک الارم والا، ویسے تو ہر موبائل میں الارم ہوتا ہے، 150 کا الارم لا کر آپ اس آدمی کو دے دیں، یار یہ رکھ لو، تو یہ وقت پہ بولا کرے گا، یہ آپ کو اٹھا دے گا، تو یہ بھی آپ کی نیکی ہوگی۔ نماز ادا کرنا، نماز کا قیام، نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، نماز کی ترغیب دینا، نماز کے لیے دوسروں کو تبلیغ کرنا، نماز کے لیے دوسروں کو کہنا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔